کو پازیٹیو وے میں لیا جائے تو بہت ہی بڑے بڑے مسائل ہوئے، لیکن نیگیٹیوٹی میں ایک معاملہ گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے اوپر رسپانس کیسا تھا کہ دو صحابہ کے آپس میں ایک معاملے میں تکرار ہو جاتا، آر ٹاک ہو جاتی ہے، ایک مہاجر اور ایک انصار ہے۔ وہ جب بات تھوڑی سی ایٹ اپ ہوتی ہے تو ان دونوں نے پکارا، مہاجر نے کہا کہ ہے مہاجروں میری مدد کو آؤ، اور انصاری نے کہا کہ انصاریوں میری مدد کو آؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ انور ہے وہ سرخ ہو گیا جلال کی وجہ سے۔ فرمایا کہ کیا جاہلیت کی بو ابھی تک نہیں گئی؟ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ پکارنا یہ چاہیے تھا کہ اگر مہاجر کہتا کہ میں حق پہ ہوں سب میری مدد کو آؤ، دوسرا حق پہ تھا تو وہ یہ کہتا کہ میں حق پہ ہوں، آپ نے یہ کیوں کہا؟ مطلب یہ ہے کہ مہاجر ہے غلط ہے یا انصار غلط ہے، آپ نے اپنی اپنی عصبیت کو پکارا ہے، آپ نے صحیح اور غلط کو ڈیفائن نہیں کیا۔ بدقسمتی یہ ہوگی ہمارے مسلمانوں کے اندر کہ ہم نے جب عصبیت میں گئے تو ہم نے مذہب کے اوپر بھی عصبیت کی چھاپ لگا دی۔ یہ عرب کا دین ہے اور عجم کا دین ہے، جس طرح بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ امت کو بھی ایک زمانے میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا۔ پھر کچھ طاقتور ملکوں کی پراکسیز چلتی رہی اور انہوں نے تجربہ کار کے طور پہ ہمارے ملک کو بھی کہیں نہ کہیں استعمال کیا، ورنہ ہماری جو تہذیب تھی یہ صوفیانہ روش کی تہذیب تھی، یہاں فرقہ واریت دنیا کے باقی مذاہب کی نسبت بہت کم تھی، لیکن اس پراکسیز کو پہلے برٹش سامراج نے یہاں پہ ہوا دی۔ وہ جب آئے تو اس نے نظام تعلیم پہ حملہ کیا کہ اس سے پہلے 1857 سے پہلے منشی فاضل ہوتا تھا جو BA کے ایکول ہوتا تھا، وہ دین اور دنیا دونوں کا عالم ہوتا تھا۔ اور آپ دیکھیں اس دور میں ٹھیک ہے مغلوں کا بادشاہی نظام تھا، لیکن اس دور میں کتنے انٹلیکچوئل اور کتنے شاہکار آپ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں پیدا کیے۔ لیکن جب انگریز آیا تو اس نے کہا سب سے پہلے ان کے تعلیمی نظام پہ چھاپا مارو۔ اس نے دین کو الگ کر دیا اور دنیا کو الگ کر دیا کہ یہ صرف BA کرے گا، یہ عالم فاضل کرے گا، اور ان میں جو ہاتھ ڈال دی ان مدارس کے اندر تو اس سے انہوں نے پہلے دنیا اور دین کو الگ کیا، پھر ان کے اندر ایسے بیج بوئے کہ وہ واپس ایک پلیٹ فارم پہ آ ہی نہیں سکے، ان تفریح جو ان کے اندر تفرقے ڈالے گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ پاکستان بننے کے بعد قومی زبان کے حوالے سے کہ پہلی میٹنگوں میں یہ ڈرافٹ بھی تھا کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے اس کو عربی قرار دیا جائے، یہ بھی ایک سجیشن آئی اور اس پہ اچھی خاصی ڈیبیٹ بھی ہوئی، بہرحال اردو آ گئی۔ اگر وہ بھی ہو جاتا تو کسی حد تک تھی، ٹھیک تھا کہ اردو تو ہماری تھی لیکن عربی ہماری ایک اسلامک لینگویج تھی تو ہمارا ہر بندہ عربی تک پہنچ چکا ہوتا۔ لیکن بانیان پاکستان کی رحلت کے بعد جو دوسرے لوگ آئے تو انہوں نے طاقتور ملکوں کی پراکسی یہاں لانچ کی، انہوں نے اس امت کو یا پاکستانیوں کو جوڑنے کے بجائے اپنے مفادات کی خاطر خود لانچ کیے لوگ۔ اصل جو علماء تھے ان کو پیچھے کر دیا، اور جو خطیب تھے پروفیشنل خطیب، آج تک ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ اصل علماء کو پیچھے کر کے پروفیشنل خطیبوں کو، اور اس کا آپ حال دیکھ رہے ہیں۔ میں تو ابھی پروگرام سے پہلے بھی ان سے بات کر رہا تھا کہ مجھے اپنے ملک کے اس حوالے سے انتہائی دکھ ہوتا ہے سر کہ آپ دیکھیں اس وقت رینکنگ میں مذہب کے نام پہ پاکستان کے اندر ایک آدمی ہے جو چھوٹا سا آدمی ہے، اس نے صرف مذہب کے اندر منافرت اور بدتمیزی کا ایک طوفان برپا کر کے ویورشپ لی، اور پاکستان کے بڑے بڑے لوگ، یہ چھوٹے لوگ جو بڑے ہو گئے تھے وہ اب ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے پاس جا کے ویورشپ کے چکر میں وہاں جا رہے ہیں۔ کیا اس ملک میں امت جوڑنے والے لوگ نہیں ہیں؟ ایسے سکالر موجود نہیں ہیں جو اطاعت کا درس دیں، آپ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ ان کو لے کے مین سٹریم میڈیا پہ آئیں، لوگوں کو دکھائیں کہ یار اطاعت والے، یعنی ہم پہلے ہی بٹے ہوئے تھے اور بٹنے کے لیے ہمیں تقسیم کیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز